جزاکم اللہ تعالی. یم مدرسک طالب علم عبد الواجد اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایت برکل پیش کران. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز نعت گس یم نیت بوزن یہ گس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت عشق بیٚیہِ تِہنٛدِس سنتس پٮ۪ٹھ پکنُک توفیق گژھِ بڑا وسان گژھِ بوزُن تِکیٛازِ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یُس محبت چھُ یِہوٚے چھُ سُہ چیٖز یُس اَسہِ عملی پٮ۪ٹھ کھڑا کرِ. از محبت تلخ شیٖری شو ییٚلہِ محبت چھُ آسان تیٚلہِ چھُ ٹیوٚٹھ تہِ موٚدُر تہٕ میوٗٹھ آسان. لیکن نعت گژھِ صحیح آسٕنۍ. واریاہ نعت چھِ تِم تہِ آسان یِمن منٛز کلام چھِ آسان یِمن نہٕ شریعت اجازت چھِ دِوان کینٛہہ تَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسانس نۄقصان واتان. لہذا ضروٗری چھُ یُس نعت أسۍ بوزان چھِ یُس نعت اَسہِ پسنٛد چھُ علما یِم مستند علما آسان تِمن نِش گژھِ گۄڈٕ پرٛژھُن. اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ماشاء اللہ بوڑ تہِ شریف بوڑ قٲیِم کوٚرمُت أکِس دٲیرس تَتہِ چھُ علما آسان بِہِتھ تِمن سۭتۍ گژھِ رٲبطہٕ کَرُن. تِمن گژھِ پرٛژھُن اَمہِ پتہٕ گژھن نعت بوزٕنۍ. کانٛہہ تہِ یا کِتاب آسہِ پرُن سُہ تہِ گژھِ گۄڈٕ تِمن ہاوُن. اور اَمہِ پتہٕ چھُ مدرسُک اکھ طالب علم یِمن ناو چھُ ظہیٖر احمد خان. ظہیٖر احمد خان جو اسی مدرسے کے طالب علم ہیں اور ان کی تقریر کا موضوع ہے کہ اسلامی تعلیم کی اہمیت یعنی اسلامی تعلیم جو یہ پرٕنۍ کۭژاہ ضروٗری چھِ کۭژاہ اہم چھِ یِم کرن پننہِ نونہال زیٹھِ زبٲنۍ سۭتۍ. اَسہِ برٛونٛہہ کَنہِ ظہیٖر احمد خان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم بزرگان ملت اسلامیہ میرے نوجوان دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موضوع خطابت ہے اسلامی تعلیم کی اہمیت. دوستو تعلیم ایک قیمتی اور عظیم نعمت ہے جس کی بنا پر انسان کو انسان کہا جا سکتا ہے اور جہاں تعلیم نہ ہو وہاں سے حیوانیت کی بو آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تعلیم پر بڑا زور دیا اور قرآن کریم نے صاف طور سے بالکل وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا لِيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. یعنی رب العالمین تم لوگوں میں سے ان کے مومنوں کے اور ان لوگوں کے درجات بلند فرمائیں گے جو تعلیم سے آراستہ ہیں. کہیں یوں فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں جس طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے, جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے, جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے, جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے, ٹھیک اسی طرح اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے. دوستو یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا ہے اور اسی کی وجہ سے انسان فرشتوں پر فوقیت لے گیا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے اکثر افراد علم کو اہمیت نہیں دیتے. دوستو علم نبیوں کی میراث ہے اور دولت فرعون و حامان کی. دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دولت کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے مگر علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے. مالدار لالچی اور بخیل ہوتا ہے اور علم والا سخی اور فیاض ہوتا ہے. مالدار کا دل سیاہ اور سخت ہوتا ہے اور عالم کا دل نرم اور روشن ہوتا ہے. دولت کی زیادتی انسان کو فرعون بنا دیتی ہے اور علم کی زیادتی انسان میں تواضع اور انصاری پیدا کرتی ہے.
دولت والے زیادہ تر دنیا کو چاہتے ہیں اور علم والے زیادہ تر آخرت کو چاہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم مسلمانوں کی پستی اور پسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عزم و حوصلہ کی کمی ہے۔ ہم مفلسی کا رونا روتے ہیں، ہم تعلیم گاہوں کی دوری کی شکایت کرتے ہیں اور علم کے بجائے جہل اور نوافل کے اندھیروں کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی اگر علم کی خاطر چین کے ملک تک جانا پڑے تب بھی طلب علم کی خاطر وہاں جاؤ۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، مچھلیاں پانی میں زرے خاک میں برگو شجر، مچھلیاں پانی میں زرے خاک میں برگو شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ اے اسلام پر تنقید کرنے والوں، ذرا سر اٹھا کر اسلامی تعلیمات کو دیکھو، اور ہم خم ٹھوک کر کہتے ہیں کہ جو اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے اس کی ادنیٰ سی نظیر بھی کسی دوسرے مذہب اور دھرم سے نہیں مل سکتی۔ ذرا بتلائیے کہ ہے کوئی مذہب جو اپنے ماننے والوں سے کہتا ہو کہ جب تم بازار جاؤ اور تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو اس کے رخ کو نیچے کر دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے؟ کیا ہے کوئی دھرم جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ جب تم سڑک پہ جا رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے اٹھا کر کنارے کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے کسی بندے کو ٹھوکر لگ جائے؟ کیا ہے کوئی مذہب جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور اس میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں؟ کیا ہے کوئی دھرم جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ اس وقت تک تمہارے لیے کھانا حرام ہے جب تک کہ تمہارے غریب پڑوسی کے گھر میں روٹی کا انتظام نہ ہو جائے؟ یہ ہے اسلامی تعلیمات کا چھوٹا ساخہ جس میں رحمت ہی رحمت اور محبت ہی محبت ہے۔ لیکن افسوس تک افسوس، آج دشمن اسلام ہر طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی جہاد کا مسئلہ اٹھاتے ہیں اور کبھی آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا۔ اٹھا کے دیکھیے تاریخ کو، تاریخ گواہی دے گی کہ جس زمانے میں لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا اور پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایسے حالات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہم کن سترا من النار، یعنی جوان لڑکیوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جہنم سے آر بن جائیں گی۔ یہ ہے اسلامی تعلیم۔ اس کے برعکس تم نے عورتوں کے مرتبہ اور مقام کو گرایا ہے، تم نے عورتوں کو شمع محفل اور تاج بازار بنایا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں ان ناہنجاروں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، اٹھا کے دیکھیے حدیث شریف کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یعنی اسلام نے ضروری قرار دیا ہے کہ ہر مرد و عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تشریف اسی لیے لائے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ اٹھا کے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اے پروردگار ان میں کوئی ایسا رسول بھیجیے جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کے دلوں کی صفائی کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ ذرا غور کیجئے دوستو، تعلیم کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے خلیل دعا کریں کہ اے اللہ ایسا نبی ہو جو ان کو تعلیم سے آراستہ کرے۔ لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو چاہیے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلائیں، ان کی اسلامی تربیت کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں انگریزی نہ پڑھائیں، بلکہ انگریزی تو وقت کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم بھی ضروری ہے، اور انگریزی اور ہندی تعلیم سے پہلے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت کریں تاکہ وہ اچھی طرح مسلمان بن سکے اور اسکول اور کالج کی اسلام مخالف دیومالائی تعلیم سے محفوظ رہ سکیں۔ بعد ازیں اردو کا ایک شاعر پڑھ کر